बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। साइफर केस का फैसला बिल आखिर आ गया है, लेकिन जो फैसला आया है वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया को जारी किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी भी उसकी सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है और कहा मैं सर्टिफाइड कॉपी तो खुदा के वास्ते दे दो, हमने इसके ऊपर अपील दायर करनी है। लेकिन सब कुछ हो गया है, सबको मिल गया, इवन कोर्ट रिपोर्टर्स को भी जज साहब ने फैसला नहीं दिया और उसके बाद ये फैसला जो है वो मीडिया के ऊपर जरूर हो गया, जिससे आपको अंदाजा होगा कि मीडिया का इंटरेस्ट क्या है और बाकी चीजें क्या है। लेकिन बहरहाल ये फैसला लिखते लिखते लगता ये है कि जज अबुल असनाद जुल्करनैन जो है वो इमरान खान की मुश्किल जो है उसको आसानी में तब्दील करके चले गए हैं। मैं आपके सामने एक एक नुक्ता रखूंगा जिससे आपको लगेगा कि जज साहब वो फैसला क्या जस्टिफाई कर पाए हैं कि नहीं कर पाए। नंबर वन जो चीज है वो ये है कि इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को जो सजाएं हैं, इमरान खान को मजमूई तौर पे 24 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि शाह महमूद कुरैशी को 20 साल बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई गई है। चूंकि 4 मुख्तलिफ दफात के ऊपर सजाएं सुनाई गई हैं, जिसमें इमरान खान को 2 दफात के ऊपर 10-10 साल की कैद है और 2 दफात के ऊपर 2-2 साल की, जो 24 साल बनती है। लेकिन चूंकि अदालत ये कह चुकी है कि आप तमाम सजाएं एक साथ चलेंगी, तो कानून ये कहता है कि अगर किसी शख्स को 3 सजाएं हो जाएं, मिसाल के तौर पे उनको एक केस में 10 साल की हुई, एक में 2 की हुई, एक में फिर 2 की हुई, तो तीनों चलेंगी तो 2-2 साल में तो उसमें कट गई, तो आपको ज्यादा से ज्यादा सजा ही काटनी है। तो प्रैक्टिकली जो है वो 10 साल की सजा ही हुई है और इस तरह कुरैशी साहब को भी 10 साल की सजा हुई है। और उसके अलावा जो बताया गया है कि जो दफा 382 के तहत जो ट्रायल का वक्त उन्होंने जेल में गुजारा है वो भी उनकी सजाओं के अंदर ही तस्वुर किया जाएगा। अच्छा, अब इस हवाले से जो एक सबसे बड़ा ब्लंडर उन्होंने किया है या बड़ी गलती की है, मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं। उन्होंने 77 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल फैसला जारी किया है और उसमें ये कहा गया है, एक तो जज साहब ने खुद से ही कह दिया, उनका अगर 17 माह के बाद FIR का इंदराज हुआ है, ये सब कुछ हुआ, तो इसमें कोई इतना बड़ा ब्लंडर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। फिर लिखा कि फाइंडिंग्स में कहा गया कि फेयर ट्रायल का हक चालाक मुल्जिम के लिए नहीं है, यानी वो ये मान रहे हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को चालाक मुल्जिम करार देके कि उनके लिए फेयर ट्रायल नहीं था और फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। और ये तो आगे चल गए, फिर कहा गया साइफर को अपने लिए इस्तेमाल किया गया जिसका असर पड़ा। बतौर वजीर आजम और वजीर खारजा अपने अहद की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुक को नुकसान पहुंचाया। बतौर वजीर आजम बानी PTI की जिम्मेदारी थी कि साइफर वापस लौटाते। वजारत खारजा वजीर आजम से साइफर वापस नहीं मांग सकती, अब तक इमरान खान ने साइफर वापस नहीं किया। केस साइफर से मुतल्लिक है जो वजारत खारजा को वाशिंगटन से मौसूल हुआ। अच्छा, इसके बाद लिखा गया कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के अमल से पाकिस्तान को संगीन मुआशी, इकोनॉमी की बात कौन कर रहा है? जज कर रहा है। संगीन मुआशी, सिफारती और सियासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनकी वजह से मुल्की मईशत मजीद कमजोर हुई और कौमी सलामती आलमी सतह पर मुतासिर हुई। उनके इस अमल से वो मुमालिक जो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हैं उन्हें फायदा पहुंचा। नंबर 1 ये है कि क्या जज साहब मईशत तय कर सकते हैं? यानी इमरान खान के साइफर से पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे नुकसान पहुंचा है, ये सवाल है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन सवाल उठाया था, आज जज साहब कह रहे हैं देखें जी वो हुआ ये है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को फायदा पहुंचा है। पहला सवाल ये है, ये किसने तय किया कि पाकिस्तान के दुश्मनों को फायदा हुआ है और फिर क्या फायदा हुआ है, ये भी एक पूछने वाली बात है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इमरान खान की जमानत के दौरान ये सवाल पूछ चुकी है और इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। और साइफर से मुल्की मईशत को क्या नुकसान पहुंचा, इसकी कोई जस्टिफिकेशन जो है वो हमें नजर नहीं आती, लेकिन जज साहब ने फैसले के अंदर लिखा है। फिर उन्होंने ये बताया इस तफसीली फैसले के अंदर कि आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने इमरान खान को कई बार मुतनब्बे किया, लेकिन उन्होंने मकामी और गैर मुल्की मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर साइफर से मुतालिक बात की। इससे अगली बात, पाक अमरीका ताल्लुकात को अपनी साजिशी सियासी मुहिम से नुकसान पहुंचाने के बाद, नताइज का एहसास होने के बाद इमरान खान ने पाक फौज पर झूठे इल्जामात लगाना शुरू कर दिए कि फौज ने उन्हें इक्तदार से बाहर करने की साजिश की। इस हवाले से अब उसका मतलब यह है कि
جج صاحب نے عمران خان کی حکومت کے متعلق بھی، جو ظاہر ہے کوئی جوڈیشل کمیشن کر سکتا ہے، سپریم کورٹ کر سکتی ہے، لیکن ابو الاسناد ذوالقرنین نے وہ بھی فیصلہ سنا دیا اور اس حوالے سے بھی کلیئرٹی۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے ٹرائل کے دوران نامناسب رویہ رکھا اور ان کے مطابق سرکاری وکیل کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور ان کی فائلیں اٹھا کر پھینکی گئی، اور اس دوران انہوں نے کہا کہ سنجیدگی کا مظاہرہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے نہیں کیا اور ان کے وکلاء نے قانون کا مذاق اڑایا۔ دوران سماعت عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے خود ساختہ پریشانیاں بنائیں، ہمدردیاں لینے کے لیے بے یار و مددگار بننے کی کوشش کی۔ اب یہ پہلا موقع ہے، وہ کہا جاتا ہے جو ایکیوزڈ ہوتا ہے نا وہ لا کا ہمیشہ فیورٹ چائلڈ ہوتا ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ جج ابو الاسناد ذوالقرنین ایکیوزڈ کے اوپر بلیم کر رہے ہیں اور پروسیکیوشن یا استغاثہ جو ہے اس کو کلین چٹ، یا لگتا یہ ہے کہ یہاں پہ ایکیوز فیورٹ چائلڈ نہیں تھا لا کا، بلکہ پروسیکیوشن یا جو کیس لے کے آئے تھے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اچھا، پھر وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 17 ماہ کی تحقیقات سے ثابت ہوا کہ سائفر کیس تاخیر سے دائر نہیں ہوا۔ مزید جو باقی چیزیں ہیں، انہوں نے کہا کہ سائفر کے معاملے سے دیگر ممالک کے تعلقات پر اثر پڑا جس سے دشمنوں کو فائدہ ہوا۔ اب بتانا چاہیے سائفر سے دیگر ممالک کے تعلقات کے اوپر کیا فرق پڑا اور پاکستان کے کس دشمن کو کیا فائدہ ہوا، یہ کہاں سے ججمنٹ آئی، یہ بھی ایک امپورٹنٹ، اور یہ سپریم کورٹ کے سوالات ہیں، میرے سوالات نہیں ہیں، اور اس وقت بھی یہ سامنے آئی تھی۔ اور پھر معیشت والا کیسے ہو گیا، پاکستان کی سیکیورٹی سلامتی کیسے خطرے میں پڑ گئی، یہ بھی اپنی جگہ پہ بنیادی سوالات ہیں۔ اچھا، بڑی دلچسپ جو اگلا انہوں نے کہا، جو آگے چل کے بندے کو وہ فیصلہ پڑھ کے ہنسی آتی ہے، اس میں وہ فرمانے لگے چونکہ جرا کے دوران ہوتا یہ ہے کہ جو وکلا صفائی ہوتے ہیں وہ اس قسم کے سوال کراس کویسچننگ کرتے ہیں، کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں، جس سے کیس ختم ہوتا ہے، لیکن جیسا آپ اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ پروسیکیوشن کے گواہوں پر جرح بھی کی گئی لیکن وہ بغیر کسی مبالغہ آرائی اور کہانی گھڑے مطمئن، متاثر کن، پر اعتماد اور اپنے موقف پہ اوپر قائم رہے۔ اب جج صاحب سے کوئی پوچھے سرکار کے گواہ ہوں اور ان کے اوپر سرکار کے وکیل جرا کر رہے ہوں تو وہ کیسے پرسکون نہیں ہوں گے، وہ کیسے پر اعتماد نہیں ہوں گے، وہ کیسے اپنے موقف کے اوپر قائم نہیں ہوں گے؟ او بھائی، یہ تو سرکار کے گواہ تھے، سرکار کے وکیل ان کے اوپر کر رہے تھے۔ جب آپ نے اسٹیٹ کونسل ڈیفنس مقرر کیا تو عمران خان نے ان کو عدالت میں پہچاننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ میرے وکیل نہیں ہو سکتے، آپ میرا دفاع نہیں کر سکتے، اور جج صاحب کہہ رہے ہیں نہیں 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 نہیں، یعنی ایف آئی اے کا گواہ، اس کے بعد ایف آئی اے کا پروسیکیوٹر، پھر اس پروسیکیوٹر کا ایک اسسٹنٹ عمران خان کا وکیل صفائی، وہ ادھر سے کھڑا ہو کے اپنے باس کے گواہ کے اوپر کیسے جرا کرے گا؟ اور جب اس کو پتا ہو کہ یہ تو اپنا بندہ ہماری جرا کر رہا ہے تو وہ کیسے مطمئن نہیں ہوگا؟ یہ جج صاحب نے آج کے فیصلے کے اندر جو لکھا ہے وہ بہت ہی حیران کن اور اپنی جگہ کے اوپر ہے، اور انہوں نے کہا جی جان بوجھ کے، اور میرا صرف اتنا سا سوال ہے کہ اگر کسی ملک کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر کسی وزیر اعظم کے خلاف کوئی سازش ہو یا کچھ بھی ہو، وہ کس کو بتائے گا؟ وہ اپنی قوم کو بتائے گا؟ یعنی پاکستان کا وزیر اعظم اگر لگتا ہے چلیں جی ہم مانتے ہیں جی امریکہ حکومتیں نہیں گراتا، امریکہ ان کاموں میں ملوث نہیں ہوتا، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کس نے گرائی؟ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کا پھندا کس نے پہنایا؟ یہ سوال تو اپنی جگہ پہ بنتا ہے نا۔ پارٹیز اوور کے یہاں پہ کس نے پیغامات بھیجے تھے؟ وہ بھی اچھا، اگر وہ حکومت گری تھی بھٹو کی، امریکہ نے گرائی تھی اور اس کو کہا گیا تھا ماں باپ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے، کیسے گری تھی؟ گر گئی تھی نا جناب۔ تو یہ باتیں کہہ دینا کہ امریکہ کو یہاں بیٹھ کے کلین چٹ دے دینا، ہاں ان کے مفادات ہم تحفظ کر سکتے ہیں، وہ تگڑے ہیں، وہ چودھری ہیں، وہ بادشاہ اس دنیا کے، لیکن بہرحال حقائق کو نہیں جھٹلانا چاہیے۔ آپ کہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت امریکہ نے نہیں گرائی، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کا پھندا امریکہ نے نہیں پہنایا، آپ اس سے انکار کر دیں۔ اچھا، اب یہ اپنی جگہ کے اوپر باتیں ہیں، اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے اس معاملے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کرنا ہے، تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ اس دوران ایک اور جو ڈیولپمنٹ پاکستان کے اندر ہے، آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر 3 بجے جو اجلاس ہے، وہ اس سے پہلے ایک اجلاس وزارت داخلہ کے اندر بھی ہوا ہے، لیکن اس دوران جو کنور دلشاد جو اس وقت پنجاب کابینہ کا حصہ بھی ہیں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی کہہ رہے ہیں جی صورتحال اگر قابو سے باہر ہونے کا خدشہ ہو تو الیکشن شیڈیول میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ گو کہ چیف الیکشن کمشنر کل بھی اور آج بھی کہہ رہے تھے جی 8 فروری کو الیکشن ہوگا،
ہونا چاہیے، الیکشنی مسائل کا حل ہے، لیکن اس وقت خبریں یہ ہیں کہ آج بلوچستان کے اندر 3 مقامات کوئٹہ، جعفر آباد اور تربت میں دھماکے ہوئے ہیں، اور ان دھماکوں کا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس بھی لیا ہے۔ اب وہاں سے کیا نکلتا ہے یہ بھی گو کہ الیکشن کمیشن نے 8 فروری کو چھٹی کا اعلان کر دیا ہے، پنجاب حکومت نے کہا جی 6 سے 9 فروری تک ہم تعلیمی ادارے تمام اسکول کالجز یونیورسٹیز بند رکھیں گے، ضرور بند رکھیں۔ ادھر خط لکھا گیا ہے حکومت کو کہ آپ ان دنوں میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ نہ کریں، لیکن یہاں پہ معاملہ اس وقت جو جس ڈائریکشن میں چیزیں جا رہی ہیں، اللہ کرے کہ آج الیکشن کمیشن سے اعلان ہو کہ ایز پر شیڈیول الیکشن ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ اور دیکھیں عمران خان الیکشن سے آؤٹ ہے، تحریک انصاف آؤٹ آپ نے کر دی، اس کے باوجود عمران خان کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن ہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ لیکن اگر آپ اب بھی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو پھر مان لیں آپ کے بس کی بات نہیں۔ اچھا ایک بات بلوم برگ نے اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے جو ٹاپ فائنانس مینجمنٹ یا اس کو پروفیشنلز ہیں، انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ان کی ٹاپ پک ہے۔ آج بلوم برگ نے لکھا کہ عمران خان فیورڈ ٹو رن پاکستانز اکانومی۔ بلوم برگ کے مطابق سیاسی مشکلات کے باوجود عمران خان مقبولیت اور اعتماد میں سب سے آگے ہیں، اور بلوم برگ نے اپنے سروے میں کہا ہے کہ عمران خان معیشت چلانے کے لیے سب سے قابل رہنما قرار دیے گئے ہیں۔ اور یہ انہوں نے عوام سے سروے نہیں کیا، یہ فائنانس کے جو مختلف ایکسپرٹس ہیں پاکستان کے اندر، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے 1 سے 5 نمبر دینے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ 12 respondents were asked to rate the 4 politicians from 1 to 5 on the questions of who is best to manage Pakistan's economy, with 5 being the most positive. Scores are the cumulative total of those ratings. انہوں نے کہا کہ ہم نے مختلف جو 12 مختلف فائنانس کے ایکسپرٹس ہیں، پروفیشنلز ہیں، ان کے سامنے ان 4 پولیٹیشنز کا، جس میں نواز شریف ہیں، عمران خان ہے، بلاول بھٹو، جہانگیر خان ترین، کہ ان میں سے کون پاکستان کی معیشت بہتر چلا سکتا ہے، اور ظاہر ہے ان کا کام فائنانس مینجمنٹ ہے۔ تو 44% کی ووٹنگ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان نمبر 1 ہے، 37% نے کہا کہ نواز شریف نمبر 2 ہے، اور ان میں سے 22% بلاول اور 20% کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے جہانگیر ترین کو، جس کا مطلب یہ ہے کہ فائنانس سے جڑے تمام لوگ اب بھی عمران خان کو ہیں، لیکن جو اس وقت اعلیٰ حکام ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا تو عمران خان چلے گا یا ملک چلے گا، اور عمران خان پاکستان کے لیے ایک میجر تھریٹ ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔